کچھ ملکی ہوتی ہیں، نیشنل کی ہوتی ہیں، کچھ لوکل ہوتی ہیں، علاقائی ہوتی ہیں. اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھر. اچھا میرا آپ سے یہ لیکن ان لوگوں نے محنت کی ہے، لوگ آگے نکل گئے ہیں، وہ محنت کی ہے ان لوگوں نے. بل گیٹس یا ایلون مسک جیسا انسان پاکستان میں پیدا ہوتا تو کیا وہ پھر بھی بل گیٹس اور ایلون مسک ہوتا؟ بل گیٹس نے کیا کیا؟ وہ ایسے بیٹھا تھا نا، اس نے ایسے اجلاس کھولا، اس نے چیک بک نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی. کہتا جتنے مرضی پیسے لکھو اس پر، جتنے خرچ کرو میں سائن کر دیتا ہوں. بلینک چیک دے دیا، لیکن ہم آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. سکتے میں آ گئی. اگر کوئی اب چانس دینا چاہے تو اسٹار چودھری صاحب لینے کے لیے راضی ہیں، یہ کھلی آفر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی، میں ہوں کاشف جاوید. دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ترقی کا زینہ اس کو چھو بھی نہیں پاتے. یہ راز کیا ہے؟ ترقی کرنے کا راز کیا ہے؟ سینئر صحافی اور مصنف اسطار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی، میں ہوں کاشف جاوید. دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی جدوجہد محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن ترقی کے زینے کو وہ چھو بھی نہیں پاتے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف اسطار چودھری صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ ترقی کرنے کا راز کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسطار صاحب، پاکستان میں ترقی کرنے کا کیا راز ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا نہیں، بلکہ عام شروع تو ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں. اب نہیں، پوری دنیا میں اور خاص طور پہ کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں نا. جی، کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں، تو کچھ علاقائی، کچھ ملکی ہوتی ہیں، نیشنل کی ہوتی ہیں، کچھ لوکل ہوتی ہیں، علاقائی ہوتی ہیں. اصل میں یہ بات ہے نا کہ ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ آدمی راتوں رات بن گیا. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں، میں نے دیکھے ہیں. نہیں، یہ صرف ایک ٹرم بنی ہوئی ہے. اچھا یار، وہ اچانک پیسے کیسے آ جاتے ہیں رات کو؟ دیکھیں نا، آج کل جو ہے وہ کرپٹو ہے اور چاہت فتح علی خان جیسے لوگ ہیں، وہ تو راتوں رات ان کو بھی نہیں آتے. دیکھیں، اس کے لیے ایک محنت درکار ہے، ایک عرصہ لگتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک عرصہ درکار ہے. کوئی بھی چیز راتوں رات ہو سکتی نہیں ہے، ممکن نہیں، یہ قانون فطرت ہی نہیں ہے. اچھا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور بلکہ باقی بھی تمام جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں بھی ہیں، اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن اور 6 راتوں میں نے بنایا. یار آپ بتائیں، جو رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو ٹائم کا پابند نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو رب ہے نا، وہ تو حکم دے ہر چیز بن گئی. وہ تو کہتا ہے ہو جا اور ہو جا. تو وہ میرا رب ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ زمین و آسمان 6 دن اور 6 راتوں میں نے بنائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر چیز کے لیے وقت درکار ہے، ٹائم چاہیے. یہ غلط مثال بنی ہے تو رات نہیں. اس کے لیے یار آدمی کی بڑی لمبی محنت ہوتی ہے، بڑی جدوجہد ہوتی ہے. اس نے پیچھے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس آدمی نے ترقی کیا، یہ بہت امیر ہو گیا. یار آپ اس کا بیک دیکھیں، وہ کتنے سالوں سے وہ آدمی محنت کر کے آ رہا ہے. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں مواقع بھی تو نہیں ملتے نا. یہاں پہ کہاں ہے مواقع ہمارے جیسے جو ینگ لوگ ہیں یہاں، اور اس طرح کے. یہ دیکھیں، یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جی، وہ موقع دیکھتے ہیں کب موقع ملے گا. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا، جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ موقع پیدا کرتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، میں آپ کو بابے نجمی کا سناتے ہوں. وہ کہتا ہے کہ بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا. اچھا، بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا. اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. اپنا صاحب، یہ تو بات نہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں ہمارے، لیکن ہمارے بڑے سارے دوستوں کی مثال ہے. ہمارے دین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے پہلے دن سے وہ مقدر لے کے پیدا ہوتا ہے. تو پھر اب یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی سفارش نہ ہو، کوئی رشوت نہ دی جائے، تو انسان کیسے آگے بڑھے؟ کتنے ایسے جو ہے نا بیوروکریٹ ہیں. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بزدلی والی بات ہے. یہ کمزوری کی علامت ہے کہ ہم ہر چیز اپنے مقدروں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے اور بندے کو اختیارات دیے ہیں میرے رب نے. اچھا، رب نے اختیار ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو بے بس اللہ تعالیٰ نے پیدا. ہم پتہ کہتے ہیں، ہم جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جو کچھ نہیں کرتے، وہ مقدروں میں ڈال دیتے ہیں. بس یہ اللہ کو منظور ایسے تھا، اللہ کو ایسے منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی آیا، وہ ان کی وہ علم پوچھنے کے لیے آیا، وہ باتیں پوچھ رہے تھے. اس نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ علی مجھے بتائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کتنے اختیارات دیے ہیں، کتنے اختیار دیے ہیں بندے نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ. وہ آدمی کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اچھا اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. اس نے کہا یہ نہیں اٹھا سکتا، یہ میرے اختیار میں یہ میرے اختیار. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جو لوگ ہیں نا بڑے میرے سامنے ہیں، بڑے غریب لوگ تھے، بڑے لیکن ان لوگوں نے محنت کی ہے، لوگ آگے نکل گئے ہیں. وہ محنت کی ہے ان لوگوں نے. بل گیٹس یا ایلون مسک جیسا انسان پاکستان میں پیدا ہوتا تو کیا وہ پھر بھی بل گیٹس اور ایلون مسک کے ہوتا؟ ہاں، یا وہاں پہ جو معروضی حالات تھے امریکہ میں جو مواقع نہیں یہ آپ کا سوال اچھا ہے. لیکن نا میں آپ کو اس کی بل گیٹس کی مثال سناتا ہوں. اچھا کہ بل گیٹس نے سب سے بڑا قیمتی نسخہ بتایا ہے. اس کے پاس وہ چابی تھی کہ جو جس خزانے کو لگاتا تھا نا وہ کھل جاتا تھا. وہ بل گیٹس نے وہ چابی کا ایڈریس بتایا ہوا ہے. وہ میں آپ کو کہیں تو بتا دوں. بتائیں. اس نے بتایا کہ چابی کہاں سے ملتی ہے. بتائیں. وہ ایسے تھا نا کہ وہ بل گیٹس کا نا ایک خاتون اینکر تھی. اس نے اس کا انٹرویو کیا. وہ مختلف سوالات ہوتے رہتے. اس نے آخر میں ایک بہت قیمتی سوال پوچھا، یہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کون سی چابی ہے کہ جس سے آپ ہر خزانہ کھول لیتے ہیں. اچھا. اتنی پیسے دنیا کا بہترین آدمی ہے. بل گیٹس نے سوچا تھوڑی دیر، کہتا میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. وجہ وہ سسپینس پیدا ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا، جو ایک اینکر ہو، کہ جرنلسٹ ہو، وہ کسی آدمی سے کوئی سوال کرے تو وہ اس کا جواب نہ دے تو وہ اس کی پنچ لائن ہو جاتی ہے، تجسس پیدا ہو جاتا ہے، سسپینس پیدا ہو. لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ اتنا بڑا سوال ہے تو آدمی جواب نہیں دینا چاہتا. اس خاتون اینکر نے دوبارہ سوال کیا، کہتے نہیں آپ مجھے بتائیں وہ آپ کے پاس کون سی چابی ہے جیسے آپ ہر خزانے کا تالا کھول لیتے ہیں. جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو جو ہے نا دن رات. اس نے اس سوال کا جواب دینے سے پھر انکار کر دیا. وہ اور تجسس بڑھ گیا. اس خاتون نے تیسری بار پھر سوال کیا، کہتے نہیں آپ مجھے بتائیں سب کے لوگوں کو پتہ چلے، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. اچھا. بل گیٹس نے کیا کیا، وہ ایسے بیٹھا تھا نا، اس نے ایسے اجلاس کھولا، اس نے چیک بک نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی. کہتا جتنے مرضی پیسے لکھ لو اس پر، جتنے خرچ کر لو، میں سائن کر دیتا ہوں. بلینک چیک دے دیا. لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں آفر. سکتے میں آ گئی یار بلینک چیک. لیکن وہ راز کی بات نہیں بتا. وہ چاہے اس پر 4 ارب لکھ دیتی. ہاں جتنے مرضی لکھے اس کی مرضی. وہ کہتا تھا میں سائن کر دوں گا، جتنے مرضی لکھ دو میں کر دوں گا. وہ اور بات بڑھ گئی سسپینس تجسس. اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے وہ چیک بک ایسے کی، اس کو واپس کی. کہتی مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. تو وہ بل گیٹس نے وہ چیک بک پکڑی اور وہ دراز میں رکھی اور مسکرائے. اس نے کہا یہی آپ کے سوال کا جواب تھا. ابھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا موقع آیا، وہ آپ نے بل گیٹس نے کہا کہ دنیا کی کامیابی کی چابی یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی موقع ملے تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، اس کو اویل کریں، پھر آپ ترقی کریں گے. اس نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا میں لے لیتا بالکل، تو میں نے چیک سائن کر دینا تھا بالکل، تو اور میں پیسے کیش کرا لینے تھے. آپ کے پاس تو موقع، آپ کو میں نے موقع دیا، آپ نے موقع دیا. یہی کامیابی کا راز ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا قسمت کے اوپر سارا کچھ ڈال کے انتظار نہیں کرنا چاہیے، کچھ اپنی طرف سے بھی کوشش کرنی چاہیے. استار صاحب یہ بل گیٹس کی سٹوری تو آپ نے بتائی، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ سے یہ میں سوال ذاتی نوعیت کا ہے تھوڑا، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ تو ساری سٹوری آپ نے بتا دی، تو آپ خود کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کر کے کروڑ پتی اربوں پتی بن گئے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ جب ہم اپنا پروگرام کریں گے نا، لوگ سنیں گے نا، یہ لوگ بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ آپ امیر ہونے کا طریقہ، ترقی کرنے کا طریقہ تو بتا رہے ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اس پر آپ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ دیکھیں نا، یہ لوگ کریں گے. ہاں، اس کی وجوہات بتائیں. میں کاشف صاحب اس کی بتاتا ہوں. مجھے کوئی 27-28 سال ہوئے ہیں کہ جرنلزم میں ہوں، اور میری 5-6 کتابیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اچھا. مجھے بھی یہ چانس ملے تھے. اچھا. میں نے مس کیے. میرے خیال میں آپ نے اس وقت یہ بل گیٹس کی سٹوری نہیں پڑھی. میں نے اس وقت بل گیٹس کو پڑھا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت. سمجھے کہ میں اتنا زیادہ میچور نہیں تھا جب میری پہلی بک آئی تھی. پہلی میری بک آئی تھی 2006 میں. تو یعنی انڈائریکٹ وے میں آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر اب کوئی مجھے آفر کرے تو میں اویل کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. آپ بتائیں نا کہ 2006 میں مجھے 3 بار، ایک بک جو میری پہلی آئی تھی لندن پلان 2006 میں لانچ ہوئی تھی، مجھے 3 بار بلیک چیک دیے گئے کہ یار آپ
کیا چاہتے ہیں؟ بھر لیں آپ. یار میری ایک منسٹر میرے گھر آ کر میری منتیں کر رہا تھا, کہتا مجھے آپ کے پاس صرف اس لیے بھیجا گیا کہ آپ کو چاہیے کیا. اچھا, تو آپ اللہ کے بندے اس وقت بلکہ جو اس وقت جو سب سے بڑا طاقتور ملک آدمی تھا نا, ان کی طرف سے مجھے دفتر نامہ آیا تھا کہ آپ کو اس کے ساتھ ڈنر ہے. آپ نے مجھے آپ کا کیمرہ بتایا تھا, کیمرے پہ بتانا اچھی بات نہیں. دیکھیں وہ یہ چانس مجھے ملے ہیں, میں نے مس کیے ہیں. پھر یہ 2018 میں بھی میری ایک بک آئی تھی, اس میں بھی ایک چانس ملا تھا, میں نے پھر مس کیا. اگر کوئی اب چانس دینا چاہے تو اسٹار چودھری صاحب لینے کے لیے راضی ہیں, یہ کھلی آفر ہے. میں نے کہا ناظرین کی توجہ دلوائیں, یہ آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا. جی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. اس وقت آپ نے بل گیٹس کو نہیں پڑھا تھا, اب آپ نے پڑھ لیا, تو ابھی آپ چانس نہیں. یہ ایک نا انٹرنیشنل ٹروتھ ہے, یہ آدمی سچائی ہے کہ جب آپ کو کبھی کچھ چانس کو موقع ملے آپ اس کو ویل کریں. آپ اس کو مس کر دیں گے, اگر آپ ٹرین کو مس کر دیں گے بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا, پتہ نہیں پھر کب ٹرین آئی. لہٰذا آپ انتظار نہ کریں کچھ چانس ملے گا, ٹرین پکڑیں, آپ پکڑیں, ٹرین کو پکڑیں, ایٹ لیسٹ وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گی, اور سبب پیدا کریں اور محنت کریں. لیکن یہ ذہن میں یاد رکھیں کوئی غلط یا 2 نمبری طریقے نہ حرام کا کام نہیں کرنا چاہتا. نہیں سر صاحب, میں اس بات کی آپ کو داد دوں گا. میں جانتا ہوں کہیں ایسے سڑک چھاپ صحافیوں کو معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو جن کی تعلیم بھی میٹرک اور انٹر ہے, اور کچھ تو ویسے پہلے سبزی بیچتے ہوتے تھے, اور جنہوں نے اس طرح کے مواقع دیے اور آج وہ لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کمائے, اور بلکہ ان کے تو اپنے پرائیویٹ آئی لینڈ بھی ہیں اور جہاز بھی انہوں نے بنائے. لیکن آپ نے تو ایمانداری سے جرنلزم, آپ اس کو محدود نہ کریں, صرف جرنلزم نہ کریں, باقی بہت سارے شعبے ہیں ایسے ہی. پاکستان میں دیکھیں نا, بہت سارے لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, میٹرک یا انڈر میٹرک ہیں, بڑے اربپتی بنے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے چانس نہیں مس کی اور محنت کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ابھی اس کے اوپر میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے. باقی جو ہے نا, آپ بھی جو دیکھنے والے ہیں آپ بھی عمل کریں. اگر کوئی بل گیٹس جیسا کوئی بلینک چیک آپ کو آفر کرتا ہے تو آپ ضرور سائن کریں. آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ ہمیں چابی دیں, اصل میں وہی سائن والی چابی ہے. آپ جلدی سے سائن کریں اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں. فی الحال کے لیے اتنا, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.